بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ شداد کون تھا، اس کی جنت کیسی تھی اور اس کی جنت کا کیا انجام ہوا۔ اکثر مورخین حضرات نے شداد کا ذکر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کیا ہے، چونکہ وہ بھی قوم عاد سے تھا اور قوم عاد ہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں ہفت الکلیم کے بادشاہ تھے۔ ان دونوں کا مسکن ملک شام تھا۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی کر کے مر گیا۔ بعد شداد ملعون بادشاہ ہوا۔ اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کیا اور جہاں تک اس کی بادشاہی کا تعلق تھا اسی کا حکم چلتا تھا۔ وہ شب روز اس کی حکومت ہی سے کام تھا اور اسی خوشی میں خوش رہتا تھا، اور اس کے ماننے والے اگرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے واسطے بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو دعوت ایمانی دی، وہ ایمان نہ لایا اور کفر و شرک میں مرا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کو دعوت ایمانی پیش کی اور ایمان لانے کے واسطے اس کو کہا تو وہ کہنے لگا، اگر میں تمہارا ایمان قبول کر لوں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، حق تعالیٰ تجھ کو اس عوض بہشت جادوانی عنایت کرے گا، ہمیشہ تجھ پر اپنا فضل کرم فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں جو آخرت میں اس کے واسطے نجات کا سبب بن سکتی تھی، لیکن اس ملعون نے ان بھلی باتوں پر کچھ بھی احساس و خیال نہ کیا اور مزید کہنے لگا، اے ہود، تو مجھے وحشت کی طمع دلاتا ہے۔ میں نے وحشت کی صفت سنی ہے، میں بھی اس دنیا میں مثل اس کے واسطے وحشت بناؤں گا اور دنیا آخرت عیش و عشرت کروں گا۔ مجھے تیرے خدا کی وحشت کی کچھ حاجت نہیں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کیسا کیا رب تیرے نے عاد سے، جو ارم کے بڑے ستون بناتے تھے، جو کسی شہر میں ویسا بنا نہیں۔ یعنی عاد ایک قوم تھی اور ارم اس میں ایک قبیلہ تھا، اور ان میں سلطنت تھی۔ ان میں عمارتیں وہ اونچی اونچی بناتے، اور صفت اس کی وحشت کی یہ ہے کہ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے تھے۔ پتیاں ان درختوں کی سب سے جڑی تھیں اور ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ سے تھیں۔ میوے انواع اقسام کے اس درخت پر لگائے تھے، بجائے خاک کے اس میں مشک امر و زعفران سے پر کیے تھے، بجائے پتھر کے اس کے صحن میں موتی اور مونگا ڈالتے تھے، اور نہریں اس میں شر و شراب شہد کی جاری تھی۔ اور وحشت کے دروازے پر 4 میدان بنائے اور اشجار میوہ دار اس میں لگائے تھے۔ ہر ایک میدان میں 1,00,000 کرسیاں سونے چاندی کی بچھائی تھی، اور ہر کرسی کے سامنے 1,000 جوان اقسام طرح طرح کی نعمتیں رکھی تھی۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ 40,000 خزانے سونے اور چاندی کے وحشت کی چراغ کے واسطے تھی، یہاں تک کہ 300 برس تک اس کا سر انجام ہوا۔ اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ درم بھی چاندی کسی ملک میں نہ چھوڑو، سب اس وحشت میں لا کر جمع کرو۔ آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک عورت بڑھیا غریب مسکین یتیم، اس کی بیٹی کی گلو بند میں ایک درم چاندی تھی۔ ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر کار وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیر نہیں ہوں، سوائے 1 درم چاندی کے اور کچھ نہیں، لہٰذا یہ درم مجھے بخش دو۔ مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس غریب نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی، یا الہی، تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کی شر سے مظلوم کو بچا، اور اس کی بے انصافی کو تو انصاف کر اور اسے دفع کر۔ آگ کی فریاد اس کی خداوند قدوس کی درگاہ میں قبول ہو گئی۔ ایک حدیث میں ہے، پرہیز کرو مظلوم کی بددعا سے، بے شک وہ مقبول ہوتی ہے۔ خبر ہے شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکی خوبصورت حسین کو دیکھ کر دمشق میں جو اس کا مکان تھا اس میں جمع کیے کہ مانن حورے غلامان کی وحشت میں اس میں خدمت رہیں۔ مکمل 10 برس تک وہ کافر شداد انتظار کرتا رہا
کہ بہشت جا کر دیکھیں، لیکن خدا تعالیٰ کو وہ منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جائیں۔ ایک روز کمال خواہش سے 200 غلام ساتھ لے کر بہشت کو دیکھنے گیا۔ جب وہ بہشت کے نزدیک جا پہنچا، اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ بہشت میں جائیں، اور وہیں بہشت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں مالک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ مالک الموت نے جواب دیا، میں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا، تو ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میں اپنی بنائی ہوئی بہشت کو دیکھ لوں۔ مالک الموت نے کہا، خداوند کا حکم نہیں کہ تو اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جائے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا کہ چھوڑو میں گھوڑے سے اتروں۔ مالک الموت نے کہا، نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی راکب میں رہا اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر تھا کہ جان اس کی قبض کر لی گئی، اور وہ مردود بہشت ناوید دوزخی ہوا۔ اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت زور آواز دی کہ سب ساتھی اس کے ہلاک ہو گئے، اور ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی۔ اس وقت نہ مال رہا، نہ ملک، ادانی، آلہ، فقیر، امیر، سب برابر ہو گئے۔ ملک غرق ہو گیا اور سب دوزخی ہو گئے۔ اس کی بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا کہ قیامت تک کچھ اثر باقی نہ رہے۔